سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے؟ وہ ہے کہ آپ پہ کتنا ہی ظلم ہو، آپ پہ کتنی ہی زیادتی ہو، آپ پہ کتنا ہی آپ پر ظلم ہو رہا ہو، لیکن آپ چپ ہو جاؤ۔ مرنے والے کی کیا عزت، یہ تو ایک انسان محسوس کر کے دیکھ سکتا ہے، مر کے دیکھ سکتا ہے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ اگر مجھ پہ ظلم ہو رہا ہو، میرے پہ بہت زیادتی ہو رہی ہو، اگر میں اس ٹائم پہ مر جاؤں تو میرا کیا بگاڑ لے گا کوئی؟ چاہے مجھے کوئی گالیاں دے تو کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا، یا میرے نام کے کوئی نعرے لگائے تو کیا میرا کوئی اکھاڑ لے گا؟ کچھ نہیں ہو سکتا۔ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ اگر کوئی تمہیں کچھ برا بھلا کہے تو تمہارا کیا نقصان ہے، اور تمہارے کوئی نعرے لگائے تو اس سے تمہیں کیا نفع ہے؟ کچھ نہیں۔ اگر اللہ راضی ہے تو مردہ باد زندہ باد سے ہر انسان بے نیاز ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار ایک آدمی نے گالیاں دی تو انہوں نے جواب دیا کہ آگے ایک گاڑی آ رہی ہے، اگر میں اس کے نیچے دب کر مر گیا تو مجھے تو اس سے بھی زیادہ گالی دے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر میں اسے پار کر گیا تو بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک بار ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی گالی دے رہا تھا تو وہ کہنے لگے اس کے جواب میں کہ آگے سے ایک گاڑی آ رہی ہے، اگر میں اس کے آگے گر گیا تو میں اس سے بھی زیادہ کا حقدار ہوں، اگر میں اس سے پار کر گیا تو پھر اس سے بھی زیادہ گالی دیتے رہو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج کل جو اخلاقیں ہیں نا وہ انتقامی ہے، وہ معاف کرنے والی اخلاق آج کل ہے نہیں۔ آج کل سب انسان بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ آج کل جو جیسا کرے گا اس کے ساتھ ویسے ہی سلوک ہوتا ہے۔ اگر آپ اچھا کرو گے کسی کے ساتھ تو آپ کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا، آپ برا کرو گے تو آپ ویسے برا سلوک ہوگا، اور آپ جیسے ہی کسی کے ساتھ برا کہو گے اسے تو آپ کا برا ہی سننے کو ملے گا۔ یہ ہمارا ماحول ہے، یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ ایک ماں دوسری ماں سے کہہ رہی تھی کہ میرا پتر تو کبھی کسی کو سلام نہیں کرتا، بڑے فخر سے کہہ رہی ہے۔ جو سب سے بڑا عیب ہے اس کے پتر کا، وہی اس کو سب سے بڑا فخر بتا رہی ہے کہ میرا پتر کبھی کسی کو سلام نہیں کرتا۔ جب ماں باپ نے یہ سبق دے رہے ہیں تو اولاد کا کیا قصور ہے؟ جو ہمارا جو معاشرہ ہے نا وہ بہت انتقامی ہے۔ آپ کسی کو ایک بات بولو، آپ کو 10 باتیں سننے کو ترنت ملتی ہیں۔ اعلیٰ درجے کا انسان وہ ہے کہ وہ 100 سنے اور اس کی ایک بھی نہ سنائے۔ آنا بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک شخص نے چڑھائی کر تو وہ کہنے لگا کہ اگر تم مجھ سے ایک کہو گے تو تم 10 سنو گے، تمہیں 10 جواب ملیں گے۔ تو آنا بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ بھائی تو مجھے 100 سنا لے، میں تجھے ایک بھی جواب نہیں دوں گا۔ ایک بار وہ چل رہے تھے تو ایک آدمی بڑی بے عزتی کر رہا تھا، انہیں خوب گالیاں بک رہے تھے، وہ چل رہے تھے۔ پھر ان کا جب شہر قریب آ گیا تھا نا تو وہ اس سے کہنے لگے دیکھ اب میرا قبیلہ آ گیا ہے، اگر تجھے کسی نے ایسے گالی دیتے ہوئے کر لیا نا تو تیری بہت دھلائی ہوگی، میں یہیں کھڑا ہوں، تیرا جتنا من کرے مجھے اتنی گالی دے لے، مجھے اتنی گالی دے لے، یہیں پہ اپنا پیٹ پورا کر لے، اپنا کوٹا پورا کر لے، میں نہیں چاہتا کہ تجھے آگے جا کے پریشانی ہو اور کوئی میری وجہ سے تجھے پریشانی ہو۔ تو وہ شخص ان کے پیروں میں گر گیا اور وہ مان گیا کہ تم بہت علم والے انسان ہو۔ وہ اپنے علم کے لیے بہت مشہور تھے، صبر کے لیے بہت مشہور تھے، تو باری باری کوئی نہ کوئی ان کا امتحان لینے آیا کرتا تھا۔ تو لوگ کہتے تھے کوئی ہے جو انب کو غصہ دلا سکے، تو لوگ ناکام ہوتے تھے پر انہیں غصہ نہیں آتا تھا۔ تو ایسے ہی ایک بار ایک عرب سے انسان آئے، تو عرب سے آئے لب بن زائدہ، تو وہ بھی اپنے علم کے لیے بہت مشہور تھے۔ تو ایک بار لوگوں میں شرط لگ گئی کہ کوئی انہیں غصہ دلا کر دکھائے، تو ایک شاعر نے کہا میں کوشش کرتا ہوں، میں دلا سکتا ہوں۔ وہ کہ شاعر کہنے لگا دیکھو ایسا کباب بنا دوں گا جیسے کہ کوئی جانور، تم دیکھو میں اسے کیسا غصہ دلاتا ہوں۔ تو وہ کیا ہوا، وہ ان کی مجلس میں چلے گئے۔ دربار لگا عرب سردار کا بہت بڑا دربار لگا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ گیا تو اس نے کہا وہاں جا کر السلام علیکم۔ تو ابو بن زائدہ جو تھے ان پر ایک دور بڑا اچھا گزرا تھا۔ وہ جو عرب سردار کے جو اللہ نے انہیں بہت بڑی سرداری دی تھی، وہ بنو عباس کے ایک بہت بڑے گورنر تھے، وزیر تھے۔ تو وہ شاعر ان کی مجلس میں جا کے کہنے لگا ابے تجھے یاد ہے جب تیرا بستر بکری کی کھال ہوا کرتا تھا اور تیرے جوتے اونٹ کی کھال ہوا کرتے تھے، تجھے یاد ہے؟ تو وہ کہنے لگے ہاں مجھے کیوں یاد ہے، مجھے یاد ہے ماضی کی بات کا کون بھول سکتا ہے، آخر اپنے وقت کو کون بھول سکتا ہے۔ پہلا
बार तो खाली गया। फिर वो दूसरी बार में कहने लगा कि सारी तारीफें तो अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह ही बड़ा मेहरबान है जो तुझ जैसे को इतनी बड़ी जगह पर जाकर बैठा दिया। तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ सारी तारीफें अल्लाह की ही हैं, मेरा तो कोई औकात नहीं है। आखिर मेरी क्या औकात, बंदों की क्या औकात अल्लाह के सामने। अल्लाह जिसको अपनी फजल से अता करे। तो वो कहने लगा, जहाँ तेरे जैसा हुक्मरान हो मुझे वहाँ रहना गवारा ही नहीं है। तो वो कहने लगे, मुझे इस महफिल में रहना ही नहीं है जहाँ तुझ जैसा गवर्नर हो। अब मैं इस महफिल से निकल जाऊंगा, इस शहर से निकल जाऊंगा, चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ हो, शरीर कितनी भी परेशानी हो। ये जो बात है गवर्नर और एक वजीर के बीच में हो रही। तो उन्होंने जवाब दिया, अगर तू यहाँ रहना चाहता है तो हम तेरा इस्तेकबाल करेंगे, और अगर आप जाना चाहते हो तो हम आपके इस फैसले की भी कदर करेंगे। तो उनका ये बार भी खाली गया। तो वो कहने लगे, ओ गंदी माँ के बेटे, कुछ पैसे तो दे दे, मैं आखिर कैसे सफर करूंगा बिना पैसे के। कोई किसी को माँ की गाली दे दे और फिर अरब सरदार को माँ की गाली दे दे। बुरी माँ के बेटे, मुझे कुछ पैसे दे, मुझे यहाँ से जाना है। तो वो कहने लगे कि इसे 3000 दे दो। तो वो, ये तो तूने मुझे बहुत थोड़ा दिया है, थोड़ा और दे। तो उन्होंने कहा, इसे 3000 और दे दो। तो ये देखकर उस शायर की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। तो शायर कहने लगा, ठहर जा, मैं तेरी असल तुझे बता दूं कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तेरे जैसों को सलामत रखे, और तेरे जैसा बंदा तो अल्लाह ने जना ही नहीं किसी को, किसी माँ ने किसी ने जना ही नहीं। अल्लाह तुझे सलामत रखे, तू ही सखी है, तू ही सभी है, तेरी सखावत के आगे कोई चीज नहीं ठहरती। वो कहने लगे, देखो इसने हमारी बुराई की तब हमने इसे 6000 दिया, अब इसने हमारी तारीफ की तो इसे 10,000 और दे दो। कहाँ से लाएं ऐसे लोग, हमारा मुआशरा इंतकामी है, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग गुजरे हैं जिसने सब्र की वो मिसाल दी है कि जिसको पा पाना मुश्किल है, और जिसने सब्र कर लिया ना, समझ लो उसने जन्नत में जाने के लिए फरारी गाड़ी बुक कर ली है। जन्नत में जाने के लिए सब्र क्या है, फरारी गाड़ी है। सब्र सबसे बड़ी चीज है। अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमाया है कि नमाज और सब्र के साथ काम लो, और हम सब्र करने वालों के साथ हैं।